سبز مرچ کو فریزر میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کے اوپر کی ڈنڈی اتار دیں۔ اس طرح مرچیں کافی دیر کے لیے تازہ رہتی ہیں۔ سبز دھنیا کو اچھی طرح دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے کافی دیر تک فریش رہے گا۔ ٹماٹر کے قطلے گھی، مکھن یا تیل میں تلنے سے اپنی خوشبو اور ذائقہ کھو دیتے ہیں۔ اگر خوشبو اور ذائقہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چربی میں تلنے سے اس کی خوشبو اور ذائقہ برقرار رہے گا۔ دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچ دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے بڑے نہایت نرم اور مزیدار ہوں گے۔ قیمے کی روٹی کو فریز کرنے کے لیے فریزر میں رکھنے سے پہلے میدا چھڑک کر بٹر پیپر پر رکھیں تاکہ وہ چپکے نہیں۔ 1 منٹ تک توے پر الٹ پلٹ کر کے فریز کر دیں تو 20-25 دن تک خراب نہیں ہوگی۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو 1 پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور 1 لیموں کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو، آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر پنیر رکھ کے سخت ہو گئی ہو تو 1 ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی۔ گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے 1 چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبونے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تیلی میں ڈال کر اچھی طرح تیلی بن کر کے فریزر میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ اگر فرنچ فرائز بنانے کے بعد نرم پڑ جاتے ہوں تو آلو کاٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور کارن فلور ملائیں اور کاغذ کی بوری تیلی میں ڈال کر اچھی طرح سے ہلائیں اور پھر تلیں۔ چپس تیار ہو جائے تو انہیں جاذب کاغذ پر نکالیں اور 1 چٹکی بیسن چھڑک دیں۔ فرنچ فرائز دیر تک خستہ رہے گی۔ پیٹ کے کیڑوں کو نکالنے کے لیے 1 پیالی پانی میں آدھا چائے کا چمچ کلونجی اور 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن میں پی لیں۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو روزانہ 1 پیالی دودھ، 1 پیالی گاجر کا جوس اور 1 ابلا ہوا چقندر کھائیں۔ اس سے بال بہت اچھے اور جاندار ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں گرتے بالوں کو روکنے کے لیے بالوں میں 2 گھنٹوں کے لیے تیل لگائیں۔ دھونے کے بعد 1/4 چائے کا چمچ زیتون کا تیل گیلے بالوں کی جڑوں میں لگا کر بال دھوپ میں سکھائیں۔ سموسے کی پٹیوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹیں اور پھر انہیں پلاسٹک کی تیلی میں لپیٹ کر ڈیپ فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح سے سموسے کی پٹیاں زیادہ عرصے تک تازہ رہے گی۔ انگلیوں کو سیاہی سے بچانے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا آمیزہ بنائیں۔ اسے ہاتھوں یا پیروں کی سیاہ ہوتی ہوئی انگلیوں پر لگا لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائے گی۔ جائیاں دور کرنے کے لیے اگر چہرے پر جائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے 1 ٹکڑے کو انگوٹھی سے مس لیں۔ اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں۔ پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں اور عرق گلاب چہرے پر لگا لیں۔ اس عمل کو دہرانے سے جائیاں تیزی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ اینٹی سیپٹک ماؤتھ واش میں 1 چائے کا چمچ پانی ملا کر پینٹیں اور اسے بالوں کی جڑوں میں لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد گرم پانی میں بھیگا ہوا تولیہ سر پر لپیٹ لیں۔ اس کے بعد کاربولک سوپ لال والا بالوں میں لگا لیں اور پھر پورے سر پر باریک کنگھی کریں۔ پھر بال دھو لیں۔ چند مرتبہ کے عمل کے بعد خشکی ختم ہو جائے گی۔